بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بھائی کلاس 9 ہے اور اردو کا ماڈل پیپر سولو کر رہا ہوں میں، اور اس میں دیکھیں آپ اگر سیکشن حصہ بے یعنی دیکھیں تو 40% ہے، یعنی 30 مارکس کا ہوگا یہ۔ اس میں فرسٹ کویسچن میں ہمیں کیا کرنا ہے، 2 سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ تھرڈ میں جو ہے نثر میں سے کسی سبق کا مرکزی خیال یا خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ تھرڈ میں ہے نظم، حصہ نظم میں سے ہمیں لکھ کر دینا ہے ایک مرکزی خیال یا خلاصہ۔ نیکسٹ کویسچن میں ہے مندرجہ ذیل میں سے 2 شعری اصطلاحات کی تعریف مثالوں کے ساتھ کیجیے، یا پھر مندرجہ ذیل میں سے 2 اصناف ادب کی تعریف کیجیے۔ اسی طرح کویسچن نمبر 6 ہے مندرجہ ذیل میں سے کسی 2 کی تعریف مثالوں کے ساتھ کیجیے، اور بے میں ہے 4 الفاظ محاورات اپنے جملوں میں استعمال کرنے ہیں۔ تو اس کو میں نے سولو کر دیا آپ کی آسانی کے لیے۔ کویسچن نمبر 1 میں جو 2 کویسچن کرنے، اس میں پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت ہند بن ابی حالہ کیا فرماتے ہیں۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے، اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ سیکنڈ ہے امید ہماری زندگی میں کیا کیا تبدیلی لا سکتی ہے۔ جواب امید کی وجہ سے تبدیلیاں، امید ہی کی برکت ہے کہ انسان کو عزت، شہرت اور ناموری ملتی ہے۔ انسان فیاضی، بہادری اور نیکی کے کام اس لیے سر انجام دیتا ہے کہ اس کو توقع ہوتی ہے کہ وہ عزت پائے گا۔ سیکنڈ، امید ہماری زندگی میں بہت سی مثبت تبدیلیاں لے کر آ سکتی ہے، جیسا کہ امید ہی ہمیں مشکل اور کٹھن حالات کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ تھرڈ ہے امید ہی ہمیں اپنی جدوجہد جاری رکھنے کا سبب بنتی ہے، امید کا سہارا ہی ہر برے اور مشکل دور میں کام آتا ہے۔ تھرڈ ہے کانگریس کا اصل مقصد کیا تھا اور مسلم لیگ کا قیام کیوں عمل میں آیا۔ جواب کانگریس کا مقصد 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی یہ کہہ کر بنیاد ڈالی تھی کہ یہ جماعت ہندوستان کی ساری اقوام کے لیے ہے، لیکن ان کا اصل مقصد ان کے اپنے حقوق کا تحفظ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کیا اور ہندوستان کی مشترکہ زبان اردو سے ہٹا کر ہندی قائم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ تو یہ اس طرح نیچے بھی اسی طرح کا آنسر ہے، اب دیکھ لیں۔ کویسچن نمبر 4 ہے بے رنگ خط سے کیا مراد ہے۔ جو غالب کے خطوط ہیں اس میں یہ لفظ آیا تھا، بے رنگ خط سے مراد بغیر ٹکٹ کے ہے۔ غالب نے ہر گوپال تفتہ کو خط لکھنے کی تاکید کی اور کہا کہ تمہیں ٹکٹ لگوا کے خط بھیجنے میں مہنگا لگ رہا ہے تو اسے بے رنگ بھیج دو۔ کویسچن نمبر 5 ہے دنیا کی سب سے اہم لائبریری میں کیا کیا شاہکار موجود ہیں۔ تو برٹش میوزیم دنیا کی سب سے مشہور اور اہم لائبریری ہے، یہ ایک آرٹ گیلری بھی ہے جہاں مجسمہ سازی، مصوری، نقاشی اور ظروف سازی کے بہترین نمونے موجود ہیں جو دنیا بھر سے جمع کر کے یہاں رکھے گئے۔ ان میں قدیم یونان، مصر، بابل، فارس، ہندوستان، چین اور جاپان کے نوادرات شامل ہیں۔ یہاں تاریخ سے پہلے کے زمانے کی یادگار چیزوں کا بھی ایسا قیمتی ذخیرہ ہے جو دنیا کے کسی اور میوزیم میں نہیں ہے۔ اسی طرح یہ پورا اپنے لکھ لینا ہے۔ کویسچن نمبر جو 3 ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک سبق کا مرکزی خیال لکھیں۔ تو بھائی بوڑھی کاکی کا ہے پہلا، اس میں آپ نے حوالہ سبق و مصنف دینا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہے کہ یہ سبق ہماری درسی کتاب سے لیا گیا ہے جو کہ ایک افسانوی ادب ہے۔ اس سبق کے مصنف کا نام منشی پریم چند ہے۔ تو یہ حوالہ سبق و مصنف دینا ضروری ہے، اس کے بعد آپ مرکزی خیال کی ہیڈنگ ڈال کے آپ اس طرح سے پھر مرکزی خیال لکھیں گے۔ سیکنڈ شہید ہے، شہید میں بھی اسی طرح حوالہ سبق و مصنف دینا ہے آپ نے۔ یہ سبق ہماری درسی کتاب سے لیا گیا جو ایک ڈرامہ ہے، اس ڈرامے کے مصنف کا نام مرزا ادیب ہے۔ آپ خود سے بھی کوئی بھی ہو، آپ نے اسی طرح حوالہ سبق و مصنف اگر نثر میں سے آئے تو آپ اس طرح دیں گے۔ اگر آپ نیکسٹ دیکھیں گے جو نظم میں سے لیے گئے ہیں، تو نظم میں جو ہے پھر حوالہ سبق و مصنف نہیں ہوتا، اس میں حوالہ نظم و شاعر ہوتا ہے۔ بچے عموماً یہ مسٹیک کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں میں نے یہاں لکھ دیا حوالہ نظم و شاعر۔ یہ نظم ہماری درسی کتاب سے لی گئی ہے جو کہ قومی شاعری پر لکھی گئی ہے، جیوے جیوے پاکستان۔ اس نظم کے شاعر کا نام جمیل الدین عالی ہے۔ تو نظموں میں آپ نے اس طرح سے اس کا حوالہ دینا ہے اور پھر مرکزی خیال لکھنا ہے۔ تو یہ جیسے اب نظم کس بارے میں تھی، قومی شاعری کے بارے میں تھی، تو یہ بھی ضرور لکھ دیں۔ اب جیسے جو نیکسٹ نظم ہے وہ برسات کا تماشا ہے،
ٹھیک ہے، تو وہ کس کے بارے میں؟ برسات کے موضوع پر لکھی گئی ہے، میں نے لکھ دیا۔ یہ نظم ہماری درسی کتاب سے لی گئی ہے جو کہ برسات کے موضوع پر لکھی گئی ہے۔ اس نظم کے شاعر کا نام نذیر اکبر آبادی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ لکھ کے پھر اس کا مرکزی خیال بیچ میں ایک دو شعر بھی دے دیں، جیسے میں نے لکھا ہے: گھٹا آ کر می میں، می جو برسا گئی ہے تو بے جا مٹی میں جان آ گئی ہے۔ لاسٹ میں ہے: نشہ سا برس رہا ہے سب پر، نغمہ سا ہے ہوا کے لب پر، بےتاب ہے آپ کا گل میں مستی، آنکھوں میں رنگ دل میں مستی۔ کوشچن نمبر 5 ہے: مندرجہ ذیل میں سے دو شعری اصطلاحات کی تعریف مثالوں کے ساتھ کیجیے۔ مجاز مرسل: کل کے بدلے جز کا نام لے کر اسے کل سمجھنا مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ جیسے پارک کی تفریح کر لینے کو سارے جہاں کا نظارہ کر لینا کہا جائے اگر۔ ردیف وہ لفظ یا الفاظ ہیں جو قافیے کے بعد آتے ہیں، ردیف کہلاتے ہیں۔ ایک یکساں الفاظ بھی لکھ دیجیے گا، وہ یکساں لفظ یا الفاظ جو قافیے کے بعد آتے ہیں ردیف کہلاتے ہیں۔ مثلا نعت کی ردیف جو ہے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ ورڈ اس میں آ رہا تھا۔ تخلص: غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص نظم کرتے ہیں، یعنی لکھتے ہیں، اس لیے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ تو غزل کے آخری شعر میں جہاں شاعر اپنا نام یا تخلص لکھتے ہیں اس کو شعر کیا ہے بھائی؟ ایک شعر دو مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی دو مصروں کے مجموعے کو شعر کہا جاتا ہے۔ آپ اس طرح بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر نیکسٹ ہے کویشچن نمبر اسی کا ہے: یا میں مندرجہ ذیل میں سے دو اصناف ادب کی تعریف تحریر کریں۔ سفر نامہ: وہ باتیں جو ایک سیاح کو اپنے سفر کے دوران محسوس ہوتی ہیں اور مختلف ہونے کے ساتھ دلچسپ۔ یہ سب آپ نے کیے ہوئے ہیں، پھر بھی میں اس میں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ پھر سیکنڈ ہے قومی شاعری، پھر تھرڈ ہے مرثیہ، اور پھر 4 ہے لوک کہانی۔ تو یہ آپ نے جو ہے اس میں سے بھی 2 کرنے ہیں۔ میں نے سب کی ڈیفینیشن لکھ دی ہے تاکہ آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں۔ پھر لاسٹ کویشچن اس سیکشن کا ہے 6: مندرجہ ذیل میں سے کسی 2 کی تعریف مثالوں کے ساتھ کیجیے۔ مرکب تام: لفظوں کے ایسے مصنوعے کو جس میں لفظوں کے درمیان تعلق اور لگاؤ پایا جائے۔ مبتدا: وہ شخص یا شے جس کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اسم یا ناؤن جیسے۔ خبر: جو کچھ اس شخص یا شے کی نسبت ذکر کیا جائے، مثلا ایکشن۔ جملہ فعلیہ آپ کو پتہ ہے جس میں کچھ ایکشن ہو رہا ہو۔ اس میں مکبر جو ہے بڑی جسامت والی چیز کو، جب ہم صندوق، کلہاڑا، دیگ، کڑاہا وغیرہ، تو ان کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو اسے ہم اس میں مکبر کہتے ہیں۔ تو یہ آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ لکھ دیا۔ سیکشن بے: اس کا درجہ ذیل میں سے 4 الفاظ و محاورات اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا ہے دور افتادہ: میرا دوست دور افتادہ گاؤں میں رہتا ہے۔ سیکنڈ، درد کی دوا: صبر ہر درد کی دوا ہوتی ہے۔ ناک کٹوانا: اسلم نے امتحان میں کم نمبر لے کر اپنے خاندان کی ناک کٹوا دی، یا کسی کا لکھ کے کہ بچہ شرارتی ہے وہ اپنے ماں باپ کی ناک کٹوا دیتا ہے۔ محنت کا پھل: ہر انسان کو اس کی محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ سبز باغ دکھانا: دھوکے باز لوگ سادہ لوگوں کو سبز باغ دکھا کر لوٹ لیتے ہیں۔ اطراف و جوانب: مزار قائد کے اطراف و جوانب خوبصورت پودے لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا سیکشن بے تھا، اور میں نے اس کا پورا جو ہے سلوشن دے دیا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی تو کمنٹس میں ضرور رابطہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔